الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المصنف: وله اسم أخي وصية من ناصح ما شاب محض النصح منه بغشه، لا تعجلن بقضية مبتوتة في مدح من لم تبلغه أو خدشه، وقف القضية فيه حتى تجتلي وصفيه في حال رداه وبطشه، فهناك إن ترى ما يشين فباره كرما وإن ترى ما يزين فأبشه. عزیز طلبہ، مجموعۃ من النظم والنثر کتاب سے حریری کے کلام میں سے دوسری نظم کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ نظم اس طرح سے شروع ہوتی ہے: اسمع اخی وصیۃ من ناصح ما شاب محض النصح منه بغشه. اسمع اخی، یہ میرے چھوٹے سے بھائی، تو سن لے، وصیۃ من ناصح، نصیحت کرنے والے سے ایک نصیحت، نصیحت کرنے والے سے ایک وصیت تو سن لے. اے میرے چھوٹے سے بھائی، تو ایک نصیحت کرنے والے سے ایک وصیت اور ایک نصیحت سن لے. ما شاب محض النصح منه بغشه، اس خالص نصیحت کے ساتھ دھوکے کی ملاوٹ نہیں ہے. یعنی میں اخلاص کے ساتھ تجھے یہ نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں. ما شاب محض النصح، نصیحت کے خالص ہونے میں ملاوٹ نہیں ہے، بغشہ، اس کے دھوکے سے، اس کے دھوکے میں سے اس کے ساتھ کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے، ملی ہوئی نہیں ہے. اسمع، سمیع اسمعو سے فعل امر ہے، تو سن لے. اخیہ، یہ اخن کی تصغیر ہے، اخی، اور آخر میں اس کے یائے متکلم ہے تو اخیہ ہو گیا، میرے چھوٹے سے بھائی. اخن کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل میں اس بارے میں فائدے کے لیے آپ کو سناتا ہوں. اخن من جمعک و ایاہ صلب او بطن او ہما معا، جو آپ کو اس کے ساتھ پیٹ میں ملائے یا پیٹ میں ملائے یا دونوں میں ملائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ باپ کے ذریعے سے ملتے ہوں یا ماں کے ذریعے سے ملتے ہوں یا دونوں کے ذریعے سے ملتے ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ ایک ہوتا ہے، ماں الگ الگ ہوتی ہے، وہ بھی بھائی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ایک ہوتی ہے، باپ الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ دونوں بھی بھائی ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ اور ماں دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، تو وہ تو بھائی ہے ہی. اور اسی طرح سے ومن الرضاع، رضاعت میں سے بھی دو انسان بھائی بن جاتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ من یشارک فی الرضاع، جو رضاعت میں دودھ پینے میں شریک ہوتے ہیں. کسی عورت سے دودھ پینے میں شریک ہو گئے تو رضاعی بھائی کہلائے. والصدیق، اور دوست کو بھی بھائی کہا جاتا ہے. وہ فی المثل، عربی مثل میں ہے، ان اخاک من آساک، آپ کا بھائی وہ ہے جو آپ کی مدد کرے، جو آپ کے کام آئے. جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت میں کام آئے، تو وہ بھی بھائی ہوتا ہے. وَرُبَّ أَخٍ لَمْ تَلِدْهُ أُمُّكَ، اور کبھی کبھار کوئی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو آپ کی ماں نے نہیں جنا ہوتا. یعنی ماں کی طرف سے بھائی نہیں ہے، لیکن ویسے وہ سلوک میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے میں بھائی بھائی کی طرح ہے. وَمُكْرَهٌ أَخَاكَ لَا بَطَلٌ، یہ بھی کہا جاتا ہے، عربی مثل ہے کہ آپ کا بھائی وَمُكْرَهٌ، اصل میں یہ شاید ایسے ہے، ان اخاک مکرہ،
آپ کا بھائی زبردستی کیا ہوا ہے، مجبور کیا ہوا ہے، لا بطل، وہ کوئی بہادر نہیں ہے، ای لیس من طبعہ الشجاع، یعنی اس کی طبیعت میں بہادری نہیں ہے، یعنی وہ بہادری دکھانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ وہ بہادر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال بیان کی جاتی ہے، لمن يحمل على ما ليس من شأنه، جس پر وہ ڈالا جائے جو اس کے بس کی بات نہیں ہے، ويقال، اور کہا جاتا ہے، لا اخن لك بفلان، فلاں کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی یا تمہارا بھائی چارہ نہیں ہے، یعنی فلاں چیز کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کام تم سے نہیں ہو سکتا، ای لا صداقت معہ، یعنی تمہاری اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور اخ جو ہے الشریک والمثیل کو بھی کہتے ہیں، جو شریک ہو یا مشابہ ہو اسی انسان کی طرح ہو، اس کو بھی اخ کہتے ہیں۔ واخو الشیء، کسی چیز کا بھائی جب کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو اس کا معنی ہوتا ہے صاحبہ و ملازمہ، اس کا ساتھی اور اس کو ہمیشہ اختیار کرنے والا۔ یقال هو اخو اسفار، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ سفر کا بھائی ہے، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا ہے۔ وہ اخو القبیلہ، اور قبیلے کا بھائی ہے، تو سارے قبیلے کا، سارے خاندان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ احد رجالی، ہم مراد ہے کہ اس خاندان میں وہ ایک آدمی ہے۔ اس کی جمع آتی ہے آخ، آخاہ و اخوان و اخوۃ، اور الاخ خا کے تجدید کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ بھی ایک لغت ہے۔ اس میں اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے الاخت، مؤنث الاخ والمثیلہ، اور مثیلہ بھی اخت کا معنی ہے۔ مثیلہ یعنی کسی دوسری عورت جیسی دوسری عورت، کسی عورت جیسی دوسری عورت، اسی کی طرح۔ یقال رماہ اللہ، نہیں یعنی کسی چیز کی طرح، کسی چیز کی طرح اس کو بھی اخت کہا جاتا ہے، جیسے کہ مثال میں ہے، عربی مثل میں ہے، رماہ اللہ بلیلۃ لا اخت لها، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی رات میں ڈال دیا جس کی طرح یا جس جیسی رات دوسری نہیں تھی۔ اس کی جو جمع آتی ہے وہ اخواتن ہے، وہ اخت یوشع، اور یوشع کی بہن جب کہا جائے عربی میں کنایۃ عن الشمس، تو یہ سورج سے کنایا ہے، یعنی سورج کو اخت یوشع بھی کہا جاتا ہے۔ وصیۃ، نصیحت، اہم بات، اور اس کی جمع آتی ہے وصایا۔ شابہ کا معنی ملاوٹ ہونا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ باب نصارہ سے ہے۔ محض، محض یمحض محضن کا معنی ہوتا ہے سقاہ لبنا خالصا لا ماء فیہ، اس کو ایسا خالص دودھ پلایا جس میں کوئی پانی نہیں تھا۔ وفلانا الود اب النصح، ای محض فلانا الود اب النصح، فلاں آدمی کو محبت اور نصیحت، محض نصیحت کی مطلب ہے کہ اخلصہ فی، اس میں اس کو خالص کیا، یعنی محبت میں، نصیحت میں اس کو خالص کیا، اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کی اور اخلاص کے ساتھ اس کو نصیحت کی۔ یہ باب فتح سے ہے، محض یمحض۔ اور اسی طرح سے ہے غش، غش صدرہ غشا، معنی کیا ہے؟ انطوى على الحقد والضغينة، حسد اور کینے پر اس کا سینہ، حسد اور کینے سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہو گیا، یہ مطلب یہ کہیں گے کہ اس کے سینے میں حقد اور کینہ آ گیا۔ وصاحبہ غشا وغشا، اور اپنے دوست کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا کا معنی ہوتا ہے زین لہ غیر المصلحہ، مصلحت کے بغیر کسی اور چیز کو اس کے لیے سجایا، مزین کیا۔ واظہر لہ غیر ما یضمر، اور اس کے لیے وہ ظاہر کیا جو وہ نہیں چھپا رہا تھا، یعنی اندر جو تھا وہ ظاہر نہیں کیا بلکہ کچھ اور ظاہر کیا۔ فہو غاشن، تو وہ
دھوکہ دینے والا ہے، تو اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ کسی کے لیے دل میں حقد اور کینہ ہو، سینے میں کینہ اور ضغینہ ہو، تو یہ یہ جو ہے یہ غش ہے، دھوکہ ہے۔ یا کسی کے لیے صحیح بات کے بغیر کوئی اور چیز ظاہر کرنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اندر جو ہے اس کو چھپانا اور ظاہر کچھ اور کرنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو غاشن دھوکہ دینے والا، جمع اس کی آتی ہے غشاشن و غششتن۔ اس کے بعد ہے لا تعجلن بقضیۃ مبتوتہ، کسی قطعی فیصلے کی طرف جلدی مت کرو۔ لا تعجلن، یہ نون تاکید خفیفہ ہے، لا تعجلن نون تاکید خفیفہ اس کے آخر میں ہے۔ تم ہرگز جلدی نہ کرو بقضیۃ، کوئی فیصلہ کرنے میں، کون سا فیصلہ کرنے میں، یا کوئی کسی مسئلے کے فیصلہ کرنے میں تم جلدی مت کرو۔ مبتوتۃ، جو قطعی ہو، کوئی قطعی فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو۔ فی مدح من لم تبلہ او خدشہ، جس کو تم نے آزمایا نہیں ہے اس کی تعریف کرنے میں، یا اس کی طرح کرنے میں، یا اس کی برائی کرنے میں، اس کی مذمت بیان کرنے میں۔ تو یہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے کسی انسان کے بارے میں کہ ہم اس کی تعریف کریں یا اس کی برائی بیان کریں۔ تو یہ تعریف کرنا اور برائی بیان کرنا کسی کے حق میں، یہ ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس قطعی فیصلے کی طرف ہرگز انسان جلدی نہ کرے، تب تک جب تک نہ اس کو آزما لے۔ من لم تبلہ، جس کو تم نے آزمایا نہیں، جس کو تم نے جانچا نہیں۔ اب فیصلہ کیا دینا ہے؟ فی مدح، یا تو تعریف کرنی ہے، او خدشہ، یا اس کی مذمت یا برائی بیان کرنی ہے۔ لا تعجلن بقضیۃ مبتوتہ، کسی قطعی فیصلے کی طرف جلدی مت کرو۔ فی مدح من لم تبلہ او خدشہ، اس کی تعریف کرنے میں جس کو تم نے آزمایا نہیں، او خدشہ، یا اس کی برائی بیان کرنے میں۔ عجل یعجل ہوتا ہے جلدی کرنا، عجل یعجل جلدی کرنا، باب سمع سے۔ لا تعجلن یہ نہیں ہے، اور اس کے آخر میں نون تاکید خفیفہ ہے، لا تعجلن، تم جلدی نہ کرو، ہرگز تم جلدی نہ کرو۔ اور قضیہ کہتے ہیں فیصلہ، کوئی مسئلہ یا فیصلہ، اور یہ قضا یا قضی سے قضیاً و قضاءً و قضیۃً، اس کا معنی ہوتا ہے حکم و فصل، حکم صادر کرنا اور فیصلہ کرنا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، حکم اور فصل، فیصلہ کرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہے مبتوتہ، یہ یا تو بات یبیت سے ہے، اس میں مفعول رات گزارنے کے معنی میں بضرب سے، یا یہ بت یبت سے ہے، بتوتن کا معنی ہوتا ہے انقطع، یعنی قطعی، کوئی ایسا فیصلہ صادر کرنا جو قطعی ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے بلا یبلو، آزمانا، امتحان کرنا، اختبار کرنا۔ من لم تبلہ، یہ لم تبلو ہے اور وہ ضمیر ہے جس کے آخر میں، تو بلا یبلو باب نصائر سو سے ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تم کو آزمائیں گے شر اور خیر سے، فتنتن، آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے ہم تم کو آزمائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور خدشہ یخدش، خدش الجلد ونحوه خدشا قشرہ، چمڑے کو یا اس طرح کی کوئی اور چیز اس کو خرچنا، اس کو ناخن سے خرچنا، اس کو خدش کہتے ہیں عربی میں۔ قشرہ یعنی اس میں جو ہے خرچنے سے، اس چمڑی سے جو ہے راکھ کی طرح
کسی چیز کو اڑایا ناخنوں سے خرش خرش کر. اچھا، الخدش کہتے ہیں الاثر فی الجلد حین یخدش، چمڑی پر اثر جب اس کو کھرچا جائے تو خدش کی جمع خدوش آتی ہے. اور حدیث میں آیا ہے من سأل وهو غنی جاءت مسألته یوم القیامت خدوشا فی وجهه، کہ جس نے مانگا حالانکہ وہ بے نیاز ہے، وہ مالدار ہے، تو اس کے اس سوال کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے چہرے پر خروچیں آئیں گی. اس کے اس مانگنے کی وجہ سے، بے وجہ مانگنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے چہرے پر خروچیں آئیں گی. تو یہ اس کا بدلہ ہوگا، یہ اس کا عذاب ہوگا، یہ اس کی سزا ہوگی. تو خدشہ یخدش ضرب یضرب سے. اچھا، اسی طرح سے ہے وقف القضیة فیہ حتی تجتلی وصفیہ فی حال رداہ وبطشہ، فیصلہ کرنے میں رکو تب تک جب تک کہ اس کے دونوں وصف ظاہر ہو جائیں. حتی تجتلی وصفیہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں وصف ظاہر ہو جائیں. تو انسان کے دونوں وصف جب تک ظاہر نہ ہوں تب تک اس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے انسان رکے. یعنی مدح کا پہلو ظاہر ہوتا ہے یا ذم کا؟ اگر مدح کا پہلو ظاہر ہوا تو مدح کی جائے گی، اور اگر ذم اور برائی کا پہلو ظاہر ہوتا ہے تو برائی کی جائے گی. اسی لیے فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. وقف القضیۃ، مسئلے میں، قضیے میں، فیصلے میں رکیے، اس انسان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں رکیے. حتی تجتلی وصفیہ، تاکہ اس کے دونوں وصف ظاہر ہوں، واضح ہو جائے، بیان ہو جائے. فی حال رضاہ و بطشہ، اور اس کی دونوں حالتوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. اس کی دونوں حالتوں میں، چاہے وہ خوش ہو یا ناراض ہو، چاہے وہ خوش ہو، راضی ہو یا وہ غصے میں ہو. تو یہاں پر ہے، میں نے خدش کے بارے میں اس سے پہلے بتایا، لیکن یہاں کچھ چیزیں پھر سے بتا رہا ہوں. الخدوش، خدوش کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ البرغوث، السم، الذباب وابن عرس، مکھی اور نیولا، ان کو خدوش کہتے ہیں عربی میں. اور تجتلی، یہ اجتلا یجتلی اجتلاء ان سے ہے، باب استعال واضح ہونا. اصل میں اس کا جو اصل ہے وہ ہے جلا یجلی یا جلیا یجلا. یہ بھی جلی ہونے کے معنی میں، واضح اور بیان ہونے کے معنی میں ہے. وصف، وصفانی جمع اوصاف. وصف کہتے ہیں صفت کو، کسی میں کوئی صفت ہوتی ہے اچھی یا بری، عادت، خصلت وغیرہ وغیرہ. حال جمع احوال، حال کو کہتے ہیں حالت کیا ہے. اور بدشن کا معنی پکڑ ہوتا ہے، بدشن معنی پکڑ، غصہ، بطش یبطش ضرب یضرب سے. اور پھر ہے فَهُنَاكَ إِن تَرَ مَا يَشِينُ فَوَارِ، تو وہاں اس جگہ میں یا اس وقت کیا کرو، ان تَرَ مَا يَشِينُ، اگر تم وہ دیکھو جو برا لگے، جو عیبدار ہو. اگر عیبدار چیز کو دیکھو، عیب کو دیکھو، فواری تو اس کو چھپاؤ. کرمن، کرم کی وجہ سے، عفو کرم کی وجہ سے، آپ کی بردباری اور آپ کے حلم کی وجہ سے اس کو چھپا لو. وَإِن تَرَ مَا يَزِينُ فَأَفْشِهْ، اور اگر تم ایسی چیز دیکھو جو اچھی لگے، جو خوبصورت ہو، تو اس کو ظاہر کرو، تو اس کو واضح کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو. اب یہاں ہے ما یشین، شان یشین، عیبدار ہونا، غیر مناسب ہونا، نہ جچنے والا ہونا، قبیح ہونا، بدصورت ہونا. ایسی چیز اگر دیکھو، فواری تو اس کو چھپاؤ. وارا یواری مفاعلہ سے، با مفاعلہ سے چھپانے کے معنی میں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا کیف یواری سوءۃ اخیہ. اسی طرح سے ہے زان یزین، ما یزین، زان یزین، زینت بخشنا، خوبصورت بنانا، یہ بھی بعض ضرب سے ہے. اور افشا یفشی ظاہر کرنا، پھیلانا، عام کرنا، یہ باب افعال سے ہے. یہیں پر رکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.